اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وحدہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرح لي صدري ويسر لا حول ولا قوة الا بالله 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة مقام محمودا الذي وعدته الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید دا 10واں پارہ سورہ الانفال اور وہ 65 تے 66 دو آیتاں پڑھیاں۔ مضمون جڑا تواڈے سامنے چل رہا خلافت دے بارے، مگر وہ سلسلے تمہیدی باتاں کچھ ضروری ہے۔ واقعہ کربلا دی اہمیت جڑی لوگوں نے بالکل نظر انداز کرتی، یقین جانو ایک روشنی دا مینار ہے جنہوں بیساں چل جاتا، یزید حسین رضی اللہ عنہ تے پھسے ہے، گل نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، دین دا ایک تھم ہے، اگر یہ گر جائے تو دین کچھ بھی نہیں، صرف یہ اپنے جگہ تے ملا کھاندے کھیراں حلوے، انہاں لیے روس آ دے امریکہ آ دے، انہاں دا اسلام ٹھیک ہی ٹھیک ہے، انہاں کی پتہ بھی خلافت کی شے ہے جس لیے جان دینی اور بچے قربان کر لینے منظور کیتے حسین، وہ خلافت نوں پہچانو تو صحیح پہلا۔ یہ بات جڑی ہے سمجھ ہونا چاہیے نہیں آنی جب تک پہلا اگلی وقت زیادہ ہو گیا، میرے لحاظ اس تو خطبے زیادہ کر دینے وقت کے اندر رہنا، مگر یہ بات اس طرح بیان کر دینی کہ اگر یہ کتاب چھپے تو 1400 سال کا جڑا قرضہ اتارا جائے۔ میں یہ بارے اتنا غرق ہو گیا اور حدیث کے دفتر کنگالے بھی قصہ کی ہے، اس لیے یقین جانو پہلا یہ گل صاف کرنی پنی بے رسول اللہ دے زمانے جڑے لوگ ایمان لے وہ سارے ایک جہ نہیں سے، یہ کولوں گل بنائی ہے بھائی جن نے حضور نو ویکھ لیا آ درجہ بناوٹی گلاں، یہ صرف پردہ پاؤن لی جرماں تے گل بنائی ہوئی، دین تے دا کوئی وجود نہیں۔ اس زمانے دے لوگاں تے وہی قانون لگو جڑے سڑتے ہیں، جن برا کیتا برا۔ پہلا یہ صاف کرو ذہن بت پرستی چھڈو، جتھے انبیاء علیہ السلام دی اختامہ رب گندا اسے صحابی کی ہے،
بناوٹی گل بنا لی بے بندے پھڑے نہ جان. اس پاروں ساڈے بہت بڑے بڑے امام ہیں جنہاں دا میں نہ لواں تے حیران ہو جڑے آندے سب کچھ بیان کرو امام حسین رضی اللہ شہادت بیان کرنا حرام. چور جو ہے داڑھی چنکا پتہ ہے بھی اسی جرم کیتا چھپاؤنا چاہتے. خدا دے بندے جڑی میں تواڈے سامنے دو پڑھیاں یہ کی رب نے گل بیان کی ادوں ہی دستا میں رسول اللہ دے زمانے کلمہ پڑھنے والے ایک لیول دے نہیں. اے گل لوگوں کی سمجھ آ جائے تو پتہ لگے بھی کوئی صحابی جے تھلے آؤں تو قرآن دستا ہے بھی اسے درجے دا سی. اللہ پاک نے پہلا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تسی کہہ دیو بھی مسلمان 20 ہون گے نا تو 200 تے غالب آؤں گے اور اگر 100 ہون گے تو 1000 تے غالب آؤں گے. اس بھی ایک کافر دا مقابلہ 10 کافراں دا مقابلہ ایک مسلمان. اسے قرآن چ آ گیا پھر الان مسلمان ود گئے بہت ہو گئے ایمان کٹ گیا. حضور دے دور کنا کٹیا ایک 10 دا مقابلہ سے ایک 2 دا رہ گیا. قرآن آتا کہ ہوں یہ نہیں ایمان اور نہیں رہے وہ پہلے دے ایمان مضبوط سی وہ ایک 10 دا مقابلہ کر اللہ الان خفف اللہ عنکم. ہوں رب نے پائی بوجھ کٹاتا ایک 10 والی نہیں گل رہی وار ماننا فیکم ضعف. اللہ نو معلوم ہو گیا بے تہاڈی بصیرت اور تہاڈی عظیمت اور ایمان جڑے وہ کمزوری آ مسلمان ہو گیا زیادہ ایمان کمزور. اللہ نے آکھا کمزوری دا علم ہو گیا ہوں صرف یہ ہے بے تہاڈے چوں 100 ہوگا تو 200 دا مقابلہ کر سکے اور 1000 ہون گے تو 2000 دا مقابلہ. پہلا ایک 10 ہوں ایک 2 کیوں ضعف. اور اسلائی صاحب پر نہیں جسمانی کمزوری نہ کرو بصیرت اور ایمان دی کمزوری. ایمان کمزور ہے کلمہ پڑھی جاندے نہیں وہ پختی. اور قرآن مجید سورہ توبہ بات پھر پھیل جاندی ہے وہ جتوں رضی اللہ عنہ رضو پڑھتے قرآن پاک نہ سری ظلم کری ایڈے دھوکھا بعد لوگ قرآن نے 3 گروپ اتنے بیان کر لی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. ایک گروہ ہے کہ جڑے نیکیاں پہل کی انہوں نے شروع سے کلمہ پڑھیا اور بہت اگے نکل گیا جہاد کیتے مال قربان کیتے کہ کچھ بات چاہے مگر وہ بھی جڑے سی بے احسان جداں دے پہلے سی اُداں دیاں نیکیاں انہوں نے کر کے کھائیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ انہاں تے راضی ہے تے اے رب تے راضی ہے. یہ اگے نکل گیا نیکی. دوجے گروہ دا اتنے یہ ہے سورۃ توبہ اور 101 103 کٹ کے ویکھ لیو کہ کی مولوی چلاکی کرتے رضی اللہ عنہ رضی اللہ پڑھے وہ بہت تھوڑے جہ بندے پہلے جڑے سی گروہ. دوجا اللہ نے فرمایا وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ. تیرے اصحاب کی اللہ دے رسول مدینے کے ارد گرد منافق بہت جنگے وہ تیسرا حصہ نکلائے سی. لا تعالی مراد النفاق وہ پکے بے ایمان ہیں ماہر ہے. لا تعلمہم نحن نعلم اینے ماہر ہے کہ تو نبی ہوندیا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ منافق صرف اسی جاننے. یہ کدھر لے جانے لوگوں دے ویکھن چ صحابی ہے رسول نہیں جانتا تسی کسوں جاننا. خدا دا خوف کرو نہ کہو کہ اس زمانے دے سارے ٹھیک سی. ایک اعلیٰ ترین گروہ سی ایک منافقاں دا اور تیجا درمیانہ سی منافق نہیں سی لیا ایمان ہی سی مگر رڑوے ملوے کم. وہ نال ہی اگلی آیت واخرون نا طرفو بذنوب میں خلطوا عملا صالحا واخر سیئا. وہ رڑوے ملوے کم کردے بچے چنگے ہوندے بچے برے ہوندے. انہاں کوئی نہیں آکھیا بخشنا اصل اللہ ان یتوب علیہم شاید اللہ انہاں توبہ قبول کر لے. یہ شاید اے 3 گروپ اسی جگہ ایک قید پھڑی جاندے ہر ممبر سے چڑھنے رضی اللہ عنہ. وہ بھائی نیکیاں بہت اگے گروہ اگے جنہاں دی وہ شان ہے. دوجا منافقاں دا گروہ تیسرا وہ جڑے رڑوے ملوے کم کردے. اور ایک آیت جڑی وہ سورہ آل عمران دی سامنے رکھنی ہے کہ جنگ احد جس بات آیت اتری حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو طلحہ تیناں دی روایت امام ابن کثیر نے لکھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود آندے اس تو پہلا سانوں قسم دیندا تے میں تیار سی کہہ دیاں میں صحابہ کوئی دنیا دا طالب نہیں ایمان سی ساڈا بے سارے دین لیا پروں آیا مگر جدوں آیت اتر گئی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تواڈے وچ ہی صحابہ جڑے دنیا چاہندے تے تواڈے وچ ہی جڑے آخرت چاہندے. اس ویلے مینوں حیرانی ہوئی کہ پہلے زمانے 'چ آ بڑے جڑے دنیا چاہندے. اے قرآن ہے جڑی سوا فرماؤندا ہن نہیں اسی کہہ سکتے بھی کون دنیا نہیں آیا کون دلی. اے قرآن پاک دے حوالے دیتے تاکہ پریشان نہیں ہونا بھی ایڈے صحابہ تسی نہ رہندے. خدا تو ڈر دو اصحاب دا اللہ نوں پتہ کہڑے سچے اصحاب ہے وچوں کہڑے نہیں. لوگاں نہیں سارے اصحاب ہی حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی نے اپنے اصحاب کیا جدوں آکھیا کہ یا رسول اللہ اجازت دے انہوں قتل کر دیے یا انہوں قتل کریے. حضور نے فرمایا دعائی مچاؤنی ہے تسی انا محمد نہیں یقتل اصحابہ
کہ محمد اپنے حساب نہیں قتل کرنا پیا، یہ رہن دو اگے نبڑ گئے، میں کی کرا؟ انہوں نے اتوں کلمہ پڑھیا مرواواں دوائی مچ جانی بھی ہر دوجے دن ہے۔ اس تو اصحاب دا پہلا ذہن صاف کرو قرآن دے مطابق، اتنے ہر قسم دے لوگ سی، اعلیٰ ترین بھی ہیں جڑے بہت اچے نکل گئے، دنیا دے طالب بھی ہے منافق۔ رسول کریم علیہ السلام میں سب کو جانتے سی، وحی دے ذریعے آپ کو پتا سی، دو خطرے سر تے منلاؤندے سی۔ اے واقعہ کربلا والی سمجھو کی کرائیں، گل بہت لمبی کرنی پڑے، 1400 سال ہو گیا پردہ پائے، یہ قیامت کیوں آئی؟ کیوں اللہ دے رسول دا بچہ بے صبرا ہو گیا؟ اور کیوں علی نو میدان سے نکل کے تلوار پھڑنی پئی بڑھاپے مسلمانوں دے خلاف؟ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، اے شرح سننا امام بغوی دی مسند احمد جی اور علامہ البانی صاحب دا سلسلہ الحدیث ہے 5ویں جلد او دے ابی سعید الخدری قال سمیت رسول جاندا یہاں کی چنگ چڑھاؤنے بچوں رلے تو ہے کلمہ پڑھیا، ہوں یہاں وڈدا ہے کہ بدنامی ہے کہ مسلمان ماردا، زندہ رہن دینا تینے پچھوں بہت کام خراب کرنا، سارا کچھ حضور نو علم، اور وہ خطرے دو جڑے سی نا وہ صحیح حدیثاں موجود ہے، انہاں دی شامت آ جانی ہے جہدے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعبیر القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تاریخاں دی لوڑ نہیں، خدا دے بندے ہو، شیخ الحدیث ہو، رب دا نام منو، کسے دن رفع دین چوں نکل کے فتنیاں دی حدیثاں پڑھو کہ رسول اللہ کی دس گئے، تسی کی کرن دے ہوئے جے کہاں دی وکالت شروع کی جنہاں دین برباد کیتا؟ تو حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو تواڈے وچ ایک آدمی ایسا جن نے جس طرح میں قرآن دی تنزیل تے جنگ کی نا، یہ دے اتر نو نہیں لوگ منتے نہیں بھی اللہ دی طرف، مینوں یہ نہیں لڑنا پیا انہاں نوں کلمہ پڑھاؤ لئی، انہوں بیچارے نوں کلمہ پڑھن والے نہ لڑنا پینا جڑے پڑھدے قرآن ہی انہیں غلط تشریح کر کے دین دا بیڑا غرق کرتے ہیں، ایک وہ غریب جنوں یہ کام کرنا پینا۔ کہا ابو بکر نہ ہوا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے آخیا اللہ دے رسول میں، کہا اللہ کیا نہیں، کہا عمر انا ہوا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میں، کہا اللہ ولیکن خاص النار، فرمایا جڑا جتی گنڈ رہا نا یہ، کالا وکانا آتا علی النار یکسبا، جتی حضور نے اپنی جڑی سی ٹوٹی علی نوں دتی سی، گنڈ ہو رہا، صحابہ دوڑے دسن لی علی حضور نے تیرے بارے چ کیا، وہ ہس پے جس تو اسی معلوم کیتا انہیں سن لیا، یہ علی دے گل پی گئی گل بے کلمہ گوانا بدی نہ تینوں لڑنا پینا، مینوں کافراں نہ لڑنا پیا، تینوں کلمہ گو جڑے بگڑ جانے نا تینوں انہاں جنگاں کرنی، وہ اگے آ جان گیاں، پھر ایک ایک جنگ تے حضور نے مہر لائی کہ اما ایسا جھوٹھی ہوگی، معاویہ جھوٹا ہوگا، خارجی جھوٹے ہوگے، یہ بخاری اور مسلم دے سارے دفتر انہوں نے پانی پھیر دیتا نا ظالمن، حکومت 90 سال بنو امیہ نے کی، بعد عباسیہ نے کی، ہر ممبر انہوں دے قبضے سی، ملا انہوں دے سی، حدیثاں پھیراتی، کیا شان آشان، ہری دے مقابلے معاویہ نے لایا قیامت کہ جہدے بارے چینیاں حدیثاں کہ ساڈے علماء احمد ابن حنبل امام نسائی سارے آندے کہ جو دفتر ساڈے کول آیا نا ہوتا یہ دے اندر اینیاں صحیح حدیثاں کسے صحابی دی شانت نہیں جنی علی دی شانت موجود ہے دفتر، ادھروں معاویہ دی شانت جنیاں کڑیاں سی حکومت دے لالچ، آپ علماء اسلام نے آکھیا اہل حدیثاں سے لم یسع فی فضل معاویہ حدیث قط، ایک بھی نہیں وہ دی شان صحیح، سب جھوٹ کرے، برابر کر لی، پہلے دونوں آخر یار برابر دے دوست، توبہ توبہ توبہ، کتھے ابھی پہلے دن تو اسلام دا دفاع کرنے والا تے جنگاں لڑن والا اسلام دی تے مکہ فتح ہوئے تے کالجا چبن والی دا حمزہ دا پتر آخرا ترکباد دا ہند دا اینوں علی دے مقابلے چ ہے، اور پروپگنڈے دا اثر لوگ اندر جی برابر دے سکھدار ہے، خدا تو ڈر دا، توبہ کرو، علی دے ذمے لا گیا نبی کہ دین تباہ ہونا، مینوں کلمہ پڑھاؤن لئی لڑنا پیا، تینوں تعویل لئی لڑنا پیا، قرآن دی غلط تشریح دے مقابلے چ ہونا پیا، اور ایک ایک جنگ تے حضور نے مہر لائی، صبر کرو آ جان گیاں حدیثاں تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تاریخ نو اگ لاؤ، یہ تاریخ ہے وہ پجدے نام مراد جڑے آندے یزید سچا سی، بھائی پھر آپ پناہ لیندے، حدیثاں لاؤ، انہوں نے پتہ لگے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کی دسیا، وہ کہڑے خطرے سی اللہ دے رسول دی نظر کہ دو جڑے انہاں دی کمبختی آ جانی، یہ جڑے نہ دنیا واسطے اسلام تے آوڑے انہاں دوہاں دے پیش پی جانا، وہ دوویں اسلام دے بیچارے مددگار آ، انہاں دی خیر نہیں ہونی، انہاں چ ایک انصار دا آپ نے فرمایا کہ مدینے والے بدقسمت ہونے ہیں، انہاں نہ بہت ظلم ہونا ہے، یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیشگی کیا، یہ بارے چالانیاں دسیا، اے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح کئی جگہ اس حدیث نو لیا، یعنی اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح بیان فرماتا کہ میرے بعد انصار دی خیر نہیں، جنہ انہاں تعاون کیتا نا، مکہ بے ایمان سی میرا ساتھ نہیں سی دیندا، اے میری برادری میری دشمن سی، اے مینوں لایا، اے ہن انہاں دے پت ہو گئے مسلمان، دل چ ہو گئے، مدینہ جڑا دی خیر کوئی نہیں ہونی، لوگوں نے ویکھ لیا، اور بعد تسی پڑھو کہ 3 دن امام حسین دی شہادت تو بعد جڑا یزیدی لشکر مدینے آیا،
3 دن جنہ صحابہ اور تابعین قتل ہوئے تو جنہیں گھر لٹے اور جو کچھ مدینہ منورہ دی اٹھ بجائی دنیا کمب دی کہ یار کربلا تو کچھ بھی نہیں سی، ہر رات کی رہے ایسے ایسے صحابی رسول اللہ دی اولاد مار دیتے کہتے رہے۔ حضور نے اسے فرمایا کہ دین دی خدمت کا تمہیں حاصلہ ملنا تمہیں نا بعد نالوں والی حضور دعاواں کر دے گا اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار۔ حضور نے تو انہوں نے احسان کا پتہ سی تو کوئی بھی نہیں سی مینوں چلتا ہے غریب لیا ہے۔ آپ نے آخیا انصار تے انصار دی اولاد تے انہوں دی اولاد تے رحمت تیناں پشت والی حضور نے دعا منگی مگر نال دس دیتا بے نتیجہ برا ہے۔ یہ لوگ کلمہ پڑھ گئے مگر بیٹے تو انہوں نے جنہاں دے وڈے مارے جنگ بدر دے مقتولین لے لو میں انہاں سارے جا کے کڈو کتاباں کہ جنہاں کافراں دا نام بنام ذکر مارے گئے سی انہاں تو 24 دا قاتل علی ہے کہ نہیں؟ علی غریب دی تلوار جڑی سی وہ دے واسطے مصیبت بن گئی کہ تو انہاں دے نانے مارے تے انہاں دے بھرا مارے آ گئے۔ امیر معاویہ دا بھرا حنظلہ قتل ہویا سی، نانا عتبہ علی دی تلوار نال قتل ہویا سی، عقبہ بن معیط جنے حضور تے وہ جڑی پائی سی وہ ہتھوں مریا سی، وہ دا پتر گورنر بن گیا بعد حضرت عثمان دے زمانے ولید۔ علی دی شامت آنی سی کہ نہیں سی آنی؟ 24 جڑے بدر دے ہے نا کافر 17 چو علی نے مارے۔ علی غریب دی مصیبت آ گئی مدینے والوں دی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح اے بخاری شریف کئی جگہ گل ہے مڈ اتوں شروع کر لی ہے یزید حسین تو گل ہی کوئی نہیں، صرف پردہ پچھو لو کہ دین دی بربادی کداں شروع ہوئی اور رسول کیویں کمزا گیا کہ میرے بعد کی نتیجہ نکلا۔ اے باب ایسے بارے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا خرج یومن فصلی علی احد صلاۃ المیت، بہت جگہ حدیث آئی میں اتنے کتاب المناقب چو پڑھ دیا 3596 نمبر بخاری شریف۔ حضرت عقبہ بن عامر آندے جدو رسول اللہ نے اللہ کی طرفوں اطلاع ملی بھی تسی دنیا چھڑ جانا اسے پھر حضور احد چ گئے شہید 70 دفن فصلی علی احد صلاۃ المیت۔ آپ نے انہیں درد نہ اتنے پھر انہوں نے دعا بخشی دی منگی جیویں میت دے جنازے تے بندہ رو رو کے کرتا بہت دعا پتہ سی آخری پھیرا ثم انصرف الی المنبر پھر آ گئے ممبر تے چڑھے فقال انی فرطکم آخیا مسلمانوں میں تو اگے جا رہا میرا وقت آ گیا میں چلیا ہوں وانا شہید ہونا لگ میرے سامنے جو کچھ تسی کرتے سی میں وہ گواہی دوں گا میرے سامنے نہیں چل وَإِنِّي وَاللَّهِ لَانظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن اور میں اپنے اس ممبر تے کھڑا اس وقت ہی اپنا حوض کوثر ویکھ رہا پردے اٹھاتے رب نے حوض ویکھ رہا میں وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِحِ الْأَرْضِ تے زمین دے خزانے بھی جڑے ان دی کنجیاں رب نے میرے حوالے کرتیاں بہت ملک مسلمانوں نے فتح کرنے مگر ہونا کی ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا مینوں اس گل دا ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے تو میں بے فکر ہاں بھی بت نہیں بننے نہ تسی کافر ہونا مگر ایک گل سن لو ہو جانی ہے وَلَٰكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا تسی میرے بعد دنیا دے لالچ ایک دوسرے تے ٹوٹ پینا لڑائیاں تے جنگاں تے خون تے خرابے دنیا دا جڑا نا ہرس یہ غالب آ بالکل اللہ دے رسول نے اسے واضح کرتا کہ کافر نہیں ہوں تسی مڑ کے ہونا مگر دنیا دا لالچ حضرت عثمان دے زمانے تلوار اور چلا بعد چون اج تک چل رہی ہے حضور نے اس وقت کہتا شرک دا ڈر نہیں مگر دنیا دا لالچ بالکل یہ کھول کے اسے بیان کر اور نال ہی فرمایا کہ تسی اس گل بھی اچھے طریقے نہ سن لو کہ انصار غریب جڑے نا اے مناقب الانصار صحیح بخاری دے ابواب رسول کریم علیہ السلام صاحب فرمایا باب کی ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار اصبروا حتی تلقونی علی الحوض نبی علیہ السلام نے آکھیا کیا انصار تسی بڑی نیکی کیتی سی ہینا خرج معه الی الولید قال یا بن سعید اللہ کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنیا انس کون ہے 10 سال ماں نے دیتا حضور پاک تے 10 سال حضور دی خدمت رہا گھر دا تندہ نہیں کیتا خادم رسول اللہ مگر حشر یہ ہویا جو دسیا سی ایتھے لویا تپا کے حجاج نے ڈم لایا اکھاں نہیں کیتیاں حد دے اتنے اگ دے تپا کے نشان لاتے ولید کو گئے پھر وہ حاکم وقت کو شکایت کر لی اسے گل سنائی یہ حضور نے سانو دس دیتا میری مدد کرن دا پھل آ ملنا تانوں جنہاں دی اولاداں تختے آ جانیاں تے تسی پھر نہ برے حال ہو مگر صبر کریو اللہ اسے فرمایا جدو ولید دی طرف انہوں نے لے گئے لوگ پکڑ کے کارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی انصار لا یقطع لحم البحرین رسول اللہ نے بلایا بھئی یار تسی بڑی قربانی کرتے رہے ہن بحرین دا علاقہ فتح ہویا میں اتوں تمہیں جاگیراں دینا چاہنا تہاڈا معاوضہ دینا تمہیں زمیناں دئیے فقالوا لا ایڈے نیک انصار کہہ گئے نہ اللہ دے رسول صاحب نہ دے الا ان تقطع لاخواننا من المہاجرین مصر جے دینا تو ساڈے بھرا مہاجراں نوں بھی نال برابر دے
جو اسی پہلاں دے چکے اسی وہ کوئی دانا نہیں لینا. اس اللہ دے رسول نے فرمایا او پردے غیب دے اٹھ گئے. قال اما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي اثرا. کڈھا لو جا کے نہ کو حدیثاں کہ اللہ دے نبی نو جھوٹا کر دے. فرمایا پلیو مانسو صبر کریو برداشت کریو مگر میرے بعد ان قریب تہاڈے نال زیادتی بڑی ہونی. تہاڈا حق ماریا جانا تہاڈے نال بہت ظلم اور زیادتی ہونی. اتنے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے 118 صفحہ فرماؤندے پھر ہویا اشارہ بذالک ان الامر یسیر فی غیرہم فیختصون دون بالاموال کہ اللہ دے رسول نے کیوں کیا؟ فرمایا حکومت قریشیاں سنبھال لینی ہے جنہاں نے تسی جنگاں لوائے پلٹ جانا ہے راج انہاں دے ہتھ آ جانا ہے اور انہوں نے پھر مال جڑے غصب کر لینا ہے بیت المال کھا جانا تو انہوں کچھ نہیں ملنا. وکان الامر کما وصفا جی میں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی ابن حجر فرماؤندے واقعی اسی طرح ہے. انصار دی کوئی قدر نہ ہوئی. اور واقعات پہ جان پتہ لگے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نہ حضرت معاویہ نے کی کیتا جنہیں 6 مہینے رسول اللہ نے منا رکھا سی کی جواب ملیا بہت ساری حدیثاں جو پڑھا کہ کس پردے تسی پے دے. حسین غریب نو آندے نکلدا نہ تو ہور مر جاندا گھر ٹوٹ کے. فرمایا اسی طرح ہویا جویں اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا وہ محدودا فیما اخبر بہی من الامور الاتیہ فوقع کما کر. یہ انہاں پیش گوئیاں چواں جڑی اجے ہوئی بھی نہیں سی گل تے اللہ دے رسول نے دس دی تے واقعی اُداں ہی ہویا جویں حضور نے دسیا. میں جڑا شروع کیا سی کہ حضور دی پیش گوئیاں سچیاں ہوئیاں کہ جو نبی کیا گیا سی ہو گیا. انصار نہ یہ ہویا ظلم اور زیادتی دی حد کوئی قدر کتے نہیں ہوئی. بہت برے سلوک ہوئے. ایک عمر بن عبدالعزیز حلال دادا نکلیا مروان دا پوتا مر خدا دا ولی سی جویں حضور نے آکھیا سی کہ انصار دی محبت وہ بھی بخاری شریف تے مسلم اللہ دے رسول نے کیوں کیا. بندے تو ہور بھی چنگے سی. 2 بندیاں دا کیا میں تانوں دس داں مومن اور منافق دی نشانی. ایک انصار نال محبت کرنے والے مومن ہون گے انہاں نال بغض رکھن والے منافق ہون گے تے جڑے علی نال محبت رکھن والے وہ مومن ہون گے اِہدے نال دشمنی کرنے والے منافق. ایسو 2 بندیاں دی حضور نے اعلانیاں دستا. انہاں دا ہی پتہ سی انہاں ہی دین دی خدمت زیادہ حصہ لیا انہاں دے مگروں پہ جانے وہ بیٹے جنہاں دے آ کسی دا پیو ولید مریا کسی دا عصبہ مریا وہ چھڈن دے. انہاں بدلے لے پھر حسین کو تو حسن کو کسی نے زہر دتا کسی نے مارا. یہ چھوٹی موٹی گل نہیں. اج بخار چڑھ گیا سی بہت پیچھے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے دعائی دے کے آخیا کہ لوگوں انصار دی محبت یہی باب ہے حب الانصار من الایمان. یہ فرمایا انصار جڑا من حبا لا یحب الا مومن. فرق دس گیا کہ میرے پاس صحابہ نو دیکھنا آیا نا الانصار لا یحب الا مومن. انصار نہ جڑا پیار کروں گا وہ مومن ہوگا. انہیں اس تو ہی پیار کرنا بھی آدھے رسول اللہ نے انہوں نے اپنے شہر جگہ دیتی ولا یبغض الا منافق. اور جو انہاں نال دشمنی کروں گا منافق ہوں. فمن احبهم احبه اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے اللہ اودے نال محبت کرے. من ابغضهم ابغضه اللہ. آیت الایمان حب الانصار ایمان دی نشانی جی انصار دی محبت. آیت المنافق بغض الانصار. یہ تینا قریباں نے پہنچے. صحیح مسلم جو ایک باب جڑا ایسے بارے چ اللہ دے رسول نے علی دے بارے چ اور حضرت علی نے قسم کھا کے خدا دی لوگوں نے آخیا اللہ دا رسول مینوں کہہ نہیں سی نبی امی مینوں کی کیا سی تو دین دی خدمت کرنا پھرنا جنگ بدر جداں تے بہت مارنا تے خندق تو کرنا نتیجہ کی ہونا پھر کی تینوں یہ پھل ملنا. اس وجہ صحیح مسلم ایمان دے ابواب فرمایا حضرت علی انہوں نے قسم کھا کے اللہ تعالیٰ دی کہ اس خدا دی قسم ہے جنہیں دانے پیدا کیتے جانا جڑیاں نے انہوں بنایا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیشگی مینوں دس دیتا سی بھی بننا آ کچھ نتیجہ جڑا ہونا نا وہ ہے. وہ ایک گل فرمائی کہ رسول کریم علیہ السلام نے اعلانیہ کیا بھی تیرے نال محبت کروں گا مومن اور تیرے نال دشمنی کروں گا منافق. دونوں نے پہنچے. باقی جو انصارات تواڈے سامنے آئینہ آ گیا کہ انہاں دے شجرے ویکھو جڑے لڑے علی نال اور حضرت حسین نوں قتل کر رہے کنہاں دی اولاد انہاں دے وڈے کہڑی کہڑی جنگ تے مرے سی کن مارے سی تے بعد چاہیں این روشنی ہوندی آنی کہ اج دی گل نہیں دیرین نہ دشمنیاں بالکل بدلے لے جا رہا ہے. انصار دا واقعہ ہر راج برباد ہونا مدینہ شریف دا 3 اجڑنا یہ یزید نوں خبر نہیں سوا دشمنی لئی کہ تسی میرے سارے وڈے بدر چ مارے تانوں پھل دینا. ہزاراں صحابہ اور تابعین امام حسین تے گل ہے مکا دینے اتنے مارے آ کہ امام ابن حجر فرماؤندے انہاں دی گنتی اللہ تو سوا جان پائی. 3 دن تلوار مدینہ منورہ چلدی رہی کوئی کر نہیں رہا جڑا لٹیا نہیں اور کوئی بندہ جڑا ملیا وہ چھڈیا نہیں. بربادی بربادی. انہاں دے اندر جڑے لوگ مارے گئے انہاں جو حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم جنہوں رسول کریم دا وضو سارا انہیں بیان کیتا وہ دے 2 بچے خلاد اور علی قتل کیتے. ادھروں
عمر بن عبد العزیز کا کہہ رہا سی، انہیں یاد رکھا کہ رسول اللہ نے آخیا انصار نہ محبت ایمان ہے، زمانہ حکومت وہ آیا اس وے عبداللہ بن زید بن عبد ربی یہ وہ صحابی ہے جنہوں خواب تے اذان وکھائی گئی، جدوں اذان دا مشورہ ہوندا سی اینوں خواب تے رب نے وکھایا، فرشتہ نظر آیا، انہیں دسیا، حضور نے دسیا، آپ نے فرمایا بالکل بھائی وہی بیٹی حضرت عمر بن عبد العزیز دے کول گئی، حلال زادہ سی، یہ کی آکھنا مروان دا پوتا، مروان ہونے دے اپنے کرتوت، ہر بندے دا اپنا عمل ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے آکھا میں بیٹی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربی، ہن آکھا تو وہ دی بچی ہیں جڑا رسول اللہ صحابی سی اور جنہوں اللہ نے اذان سکھائی، سلینی ما شئت، جو جی چاہتا ہی منگنا میں تینوں دیوں گا، جے تہاڈی مدد نہیں کرنی تو کرنی چاہیے، اسلام دا بوٹا لایا مدینے تہاڈی نہیں مدد، وہ کام ہے۔ ایک پاسے یہ ہے اجاڑ دیو مدینہ، جنہ قتل ہو سکتا کرو، انہوں نے برباد کرو، دشمنیاں لاؤ۔ اس گل نوں اچھے طریقے نال ذہناں دے اندر بٹھاؤ کہ کوئی ایسی گل نہیں بھی کوئی میں کڑی چبال آ گیا سی امام حسین طرف پہ پچھوں تو آ رہی سی، لگاتار دین نوں نقصان پہنچاؤندے آؤندے سی، جہدے پاروں وقت جڑا وہ تقاضا سی ہن ایویں نہ فوجاں دی لوڑ ہے نہ کوئی مقابلے کی ضرورت ہے، مظلومانہ مرن کی ضرورت ہے، کوئی بندہ نہیں لیا نہ کسی کٹھے کریں، جڑے نہ رلے انہوں نے ہٹا، صرف کیا کہ میں رسول اللہ دے کندھیاں تے سوار رہا، میری خاطر حضور نے سجدے لمبے کیتے، اس تو میں نکل کے مریا نہ، اور میریاں بھیناں تے بچیاں بازاراں پھریاں، امت جاگ اٹھنی اور جاگ اٹھی، یہ جو اسی مکا دے نا کربلا بعد کی ہوا، پوری سلطنت اگ لگ گئی، ایک دن بھی انہوں نے امن نصیب نہیں، لوگوں نے انہوں نے قبراں پٹ کے انہوں نے ہڈیاں ساڑیاں پھر وقت دے حکمراناں دیاں، امام حسین دے خون نے برکت دکھائی کہ چپ کر کے بہ جائے، ادھر ہی ہوندی جانی، گاہ تو گاہ حرامزادے ترے آؤ گے، مسلمانوں کو کچلتے جان۔ اس پاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رسول کریم علیہ السلام نے واضح اعلان کیتا کہ بھئی علی تیرے نال محبت کروں گا مومن اور تیرے نال دشمنی کروں گا منافق۔ اے اس وقت رسول پاک علیہ السلام نے صاف جڑی سی گل انہوں کھول کے بیان کر دی، اسی طرح ہونی شروع، اور یہ بالکل اسی دے سامنے آنی شروع ہو گئی گل کہ رسول اللہ دا انتقال ہویا، خلافت واسطے لوگ کٹھے ہو گئے، انصار نے آکھیا ساڈا حق بندا، اور کسی لحاظ نال کم نہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رائی برابر گھٹ سی، انہاں دی خدمات دین دی مدد بہت زیادہ سی، بالکل وہ جمع ہوئے، انہوں نے آکھیا حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ دا جانشین بنانا، سعد کوئی چھوٹا جا بندہ سی، سعد نوں بھی دنیا جانتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے 70 اصحاب صفہ دے روز دے گھروں کھانا کھاندے سی، سردار سی مدینے دے، اس تو انہوں بنانا چاہتے سی۔ انہاں صحابہ کرام دوجے نے آکھیا نہیں حضرت علی حضرت ابو بکر مناسب ہے، گل انہوں نے جڑی پیش کی وہ مناسب نظر آئی، انہاں آکھیا بھی تواڈے تو کوئی ہوے سانوں کوئی اعتراض نہیں، اسی بھی تہاڈی طرح پہلاں دے مسلمان بھی ساڈے بھرا جے، مگر مصیبت یہ ہے بھی حضرت اسماعیل دی اولاد تو قریش ہون پاروں مکے دے متولی ہے، انہوں نے سارا عرب اگے مندا، انہوں دی حکومت اگے ہی بنی ہے، سارا عرب کافر مومنوں نے سلام کردا، بیت اللہ دے متولی نبی بھی انہاں چوں آیا، انہاں چوں بنوں گا تو کسی قبیلے سر نہیں چکنا، تسی بنو گے اسی چکاں گے، ساڈے لیے تسی گھٹ جے کہ مگر ہور قبیلیاں دا کی علاج کراں، عرب قبائل جڑے وہ اسی طرح ہی گل بالکل ٹھوس، سارا نے آکھیا یار چھڈو کی جھگڑا پاؤنا، حضرت ابوبکر دی بیعت کر لی، مگر اس بیعت دے موقع تے بھی انصار نے جو کچھ کیا وہ تواڈے سامنے پڑھ دینا کہ رسول اللہ دے دسے دے مطابق انہاں دے ذہن خطرہ کی کیوں اپنا بندہ خلیفہ بنانا چاہتے سی، اور نال پٹتے سی بے جے عمر یہ گل نہیں نہ منی سر چو خلیفہ نہیں بنانا تے اسی تیار ہیں، مگر واری واری ٹرن، ایک واری انصار چو خلیفہ بنے، ایک واری قریش چو بنے، اینوں سارے مورخاں استاداں پروفیسراں نے بناتا کہ وہ بیوقوف ہوئے سی، آندے ایک وقت دو خلیفے بنے، ایڈا وڈا جھوٹ ہسٹری چ بولیا کہ جی انصار پاگل سی کہ ایک وقت دو خلیفہ بنا، ایم کوئی نہیں سی کہندے کہ ایک وقت دو خلیفے ہون، واری واری کہ ایک واری قریشی آوے ایک واری انصاری، سارے ہر خلیفہ محتاط رہے کہ بات انہوں دی واری ہے ظلم نہ کر سکے، وہ لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ سن لو، جیسے انہوں نے کیا کہ عمر کوئی گل نہیں تسی بنو یہ مسئلہ نہیں، مگر یہ کی بنوں گا بجائے وہ لوگ آ گئے تخت تے جنہوں نے جنگاں کیتیاں، اے خطرے نوں محسوس کرو، جو نبی محسوس کر رہا سی انصار بھی محسوس کر رہے تھے، جے واری انہوں دی آ گئی جنہوں نے ہر جنگ سے لڑے ہیں، پھر سارا کی اشر ہو، پھر کی بننا ہے، یہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا جنہوں بدل کے کہتا کہ انصار آندے سی دو خلیفے بھی ایک وقت ہونے چاہیے، پاگل بنانا چاہتے انہوں نے۔ فتح الباری 12ویں جلد اور دے اندر وہ صحابہ کرام جڑے انہوں دا بیان کہ انہوں نے کی آکھیا کہ عمر تواڈے چوں بنے تو کوئی گل مگر ہونا چاہیے، وواقع میں سعد بن سنن صحیح مرسل القاسم بن قال اجتماعت الانصار الی سعد بن آیا جڑا میں دسیا کہ رسول بھی کمبدا سی کہ پچھوں کی بننا، وہ بھی کم بن رہا سی، کٹھے ہوئے سعد بن فاطمہ ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ،
اے بڑے بڑے صحابی اتنے گئے، حضرت ابو بکر گئے، عمر گئے، ابو عبیدہ گئے. فقام الحباب بن المنذر وکان بدری، انہاں تو ایک سردار کھڑا ہوا حباب بن المنذر، وہ بدری صحابی بدر چ گیا، چھوٹا موٹا نہیں. کالا منا امیر و منکم امیر، انہوں نے آخیا اللہ دے بندے ہو، ایک حاکم تہاڈے چوں ہویا ہو کروں گا، ایک ساڈے چوں ہویا کروں گا. فإن واللہ ما ننفس علیکم ھذا الامر، اس خلافت دے معاملے چ اسی تہاڈے نال کوئی حسد نہیں کردے، لالچ پانوں یہ کہہ رہے ہیں. ولاکننا نخاف ان یری اقوام قتلنا اباء و اخوۃ، کن پھوڑنا سی انہاں. میری عمر گزری کہ حسین مظلوم جنت دے جواناں دا سردار تے بیڑا روڑ دیتا انہاں لوگاں نے. رسالے لکھ دے کہ خبیث. اس حضرت حباب بن منذر نے کیا 153 صفحہ فتح الباری 12ویں جلد، کہنے لگے وہ ڈر جس گل دا سانوں اے آ کہ حاکم وہ بن جانے ہیں، وہ لوگ مڑ کے اس عہدے تے آ جانے ہیں جنہاں دے باپ اور جنہاں دے بھائی اسی جنگاں قتل کیتے، وہ جڑے بدر تے خندق تے مارے ہیں نا، وہ سانوں بھگتنا پی جانا. اس تو بندوبست کرنے ہیں کہ ساڈا ایک امیر واری نہ رکھو. فقال عمر، مگر حضرت عمر دے ذہن کتھوں سی کدی یہ بھی قیامت آ جانی جنہوں نے مکہ فتح ہوتے صرف معافی ملی ہے یہ تخت تے پہ جان، پہلے سارے صحابہ کرام جڑے وہ ختم، یہ دا مار کے اتنے آ جان. آپ نے فرمایا اذا کان ذلک فمت ان استطاعت، اور بھائی حباب اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر جے تیرے کو ہو سکے تو مر نہیں، پھر دنیا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر موت چنگی. حضرت عمر دا تبصرہ کہ جی اداں دے آ جانے ہیں پھر مر جانا بہتر. ہویا اداں ہی، پھر مرنا ہی سی امام حسین کہ جی یہو جہے آ جانے جنہاں دے باپ دادے اسی قتل کیتے ہیں تو پھر حباب باقی ادنا مرنا چنگا، جے ہو سکیا تو مر جائیں. پھر تو اے 153 صفحہ حضرت عمر رضی اللہ تبصرہ. اور اسی طرح ہی پھر حضرت عمر رضی اللہ کیویں نشاندہی کی، کوئی نامراد نہیں لکھتا، شرح پڑھ پڑھ کے تھک گئے لنگ جاندے، گل ہی کوئی کردا نہیں کہ حضرت عمر نے کنہاں دی گل کی. نہ حضرت عثمان اجے آیا، نہ کوئی غلطیاں ہوئیاں، نہ کسی نے قتل کیتا، نہ کسی اس میں کہڑا گروپ سی جنہیں تہیا کر لیا سی حکومت چھین لینی. یہ حضرت عمر دے خطبے پی گئے، زندگی دسن دے آپ گروپ تیار ہو چکا اور انہوں کا ارادہ پکا ہو چکا کہ مسلمانوں تہاڈی حکومت تے قبضہ ناجائز کر تے نال دعائی دتی بے جیڑا مسلمانوں دے مشورے تو بغیر خلیفہ بنے تے جیڑا بناوے تو انہوں قتل کر. یہ لگے اسلام دا بیڑا کر کر. اسلام کی ہے کہ خلیفہ حاکم صرف وہ ہوئے جنہوں امت چنے، جڑا تلوار نہ ہوندا یا فوج دی طاقت نہ ہوندا غاصب ہے، کوئی حق نہیں پاویں ولی ہوئے، امت چنے پسند نہ، اور انہاں چری رہے جنہاں چ لوگ راضی ہے، جی آندے سان نہیں پسند چپ کر کے چھڑ دے. اے اسلامی حکومت دا نقشہ جڑا صحیح بخاری حضرت عمر رضی اللہ خطبہ باب رجم الحبڑا من الزنا اذا احسنت 144-45 صفحے لمبی تقریر کیتی. کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے جیسے آخری حج کیتا، ایک گلاں کوئی نہیں بھی بعد چلیاں حضرت عثمان دے خون تو پیاری ہو چکی. لوگوں نے اتنے مکے ہی کہہ دیتا حضرت عمر دے آخری حج چ. ایک شخص آیا عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبد الرحمن آئے، فقال لا رأيت رجلا تعمل یا فقال یا امیر هل لك فی فلاں. بندے نے اتنے ہی دسیا حج دے موقع تے کہ امیر نے فلاں بندے نے میں سنیا، نہ نہیں دسیا، وہ نہ گمیا، وہ پتہ اتنا ہی لگنا بھی ہوں بعد جنہوں نے چند چڑھائے وہ پتہ لگنا کہ وہی بندے. یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلان. وہ بندے نے کہہ دیتا کہ جدوں عمر مریا نا اسی کوئی مشورہ نہیں لینا کہ نہ کسی نے پوچھن جانا، فلاں بندے دی بیعت کر رہی تو حکومت بنا لینی. فواللہ ما کان بیعت ابی بکر اللہ فلتتن تمت. ابو بکر دی بیعت جڑی سی وہ کہڑے کسی نے پوچھا سی، وہ بھی تو عمر نے ہاتھ پھڑیا سی تو بیعت ہو گئی سی، اداں ہی اسی پھڑ لینا ہاتھ تے بیعت کر. اے سازش ہو چکی کہ عمر دے مردیاں ہی نا ہاتھ پھڑ لینا اپنی حکومت بنا لیں. تو حضرت عمر غاضب عمر غصے چ آ گئے، فرمایا میں اج ہی کھڑا ہونا اور تقریر کرنا دینا دسنا فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يكسبوا امورهم. رب دا نام لے کے بخاری 6830 نمبر حدیث کر کے دی شرح پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ پچھوں کتنے جرا لگ گئی ہوئی. حضور دی بڑی بڑائی اسلامی حکومت چھینن دا ارادہ دنیا والے وہ جنہاں دسیا سی کہ دنیا چاہتے، کافر نہیں دنیا چاہتے. فرمایا میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہنا یہاں تو یریدون ان یکسبوا امورهم، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات غصب کر رہی حکومت چھیننا چاہتے. میں خطبہ دینا اسے عبد الرحمن آخیا امیر میں اتنے نہ کریں، اتنے پڑھے ان پڑھے سارے لوگ حج تے آئے گلاں نہیں سمجھ سکتے، یہ گلاں ڈونگیاں. مدینے جا کے خطبہ دی. چنانچہ مدینے جا کے پہلا خطبہ حضرت عبداللہ بن عباس آندے میں جا کے پہلا ممبر کو بہ گیا کہ آج عمر نے جو تقریر کرنی عمر پڑھنی ہے، آج راز کھلنے ہیں کہ کی ہے. حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے خطبے دیتے.
بیان کئی مسائل کیتے، رجم دا بھی سنسار دا بیان کیتا، اور جہدے اندر یہ بھی بات بیان فرمائی من بایا رجلا من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایعہ والذی بایعہ تغرۃ ان یقتل۔ اے حسین دا مشن اور اے اسلام جی اسی تو پھڑ کے دین کوئی نہیں، توحید ہی گئی کہ جڑا آدمی مسلمانوں دے مشورے تو بغیر بیعت لوے، کوئی مسلمان جے پوچھا بھی ڈنڈے دے دور کوئی نہیں، مسلمانوں دے مشورے تو بغیر بیعت لوے نہ وہ بیعت کرو کہ وہ بھی، اور جڑا وہ بیعت کرتا اس لائق ہے کہ تو سر اڑا دے کہ سارے مسلمانوں کا معاملہ تو کلا ہی چودھری بنتا پھر۔ اے جمہوریت دا اصول بیان فرمایا تے نال فرمایا وہ ظالم تل چکے، یہ چھین لینا چاہتے، یہاں تو آگاہ ہو جاؤ، یہ کام جڑا انہوں خراب کرنا چاہتے، اور وہ نشان دی زندگی کچھ امیر المومنین نے کی پتہ بندیاں دا سی، مگر کی کیتا جی میں رسول اللہ علیہ میں عبداللہ بن ابی نوں قتل کرنا رولا پی جانا کہ صاحب نوں ماردا، یہ پیچیدہ ہو گیا معاملہ، ننگے کافر نہ تے نبڑ سکدا، کلمہ کوئی کی کرے، لوگوں نے آکھنا یار سانوں نہیں پتا تو اندر ویکھیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اعلان کیتا کہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صحابہ کرام دے حالات تے 5 جلداں الف بے دے صاحب نے امام ابن سیر دیاں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ دے حالات لکھ دیں کہ حضرت عمر نے اس وقت پتہ سی یہ نہیں دا مارنا، وروا عبد الرحمن ابن عبدہ عمر انہ قال ھذا الامر فی اہل بدر ما بقی من محد۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا 387 388 سال کہ بدر والیاں تو جب تک ایک بندہ بھی زندہ نہ کسی دوسرے دا اسلامی حکومت حق نہیں بنتا، بدر والیاں دے زندہ ہوندے ایک دے بھی کوئی خلیفہ نہ بنے، مگر یزید ادوں بنیا جدوں بدر والے بھی ہے سی 10 جنتی صحابہ چوں 2 جیندے سی، نیت بد سی دنیا لو، صحابہ بیٹھے رہ گئے، ملکاں دے فتح کرنے والے تخت مار لیا، ثم فی اہل احد ما بقی منہم احد، فرمایا جے بدر والے مک جان تے احد والیاں تو کوئی زندہ ہویا تو کسے دا حق نہیں، صحیح ترتیب سی جنہاں دین سہارا دیتا وہ لو، ثم فی قضا و قضا، پھر فرمایا ایدی باری تے مڑ کے انہاں دا پتہ کٹ دیتا، وچے حضرت معاویہ دا وچے انہاں جواب ولیس فی اہل تلیق ولا لولد تلیق ولا مسلم طرفت شیئن، اے جنہاں نوں حضور نے مکہ فتح ہوئے تے معافی دیتی سی نا، جاؤ میں تانوں کچھ نہیں، انہاں نے کیا جانا تلیق، حضور نے آکھا تم طلاقہ کی سزا دینی معافی دیتی، فرمایا تلیق جڑے آ اے انہاں دی اولاد اور مکہ فتح ہون تے اسلام دے آن والے دا خلافت کدی حصہ نہیں، اے کدی نہ بے وقوفی کریو کہ خلافت دے سنبھال لیں، انہاں دے دلاں چوں رنشاں کداں مٹنیاں پھر بھگتو گے تسی، اے حضرت عمر رضی اللہ دا فیصلہ 387 388، انہاں دی واری نہ ہون، اے رہا بن کے رہن، ماتحت خلیفے نہ بننا، اقتدار آ گیا سزا پاؤ گے، سارا بھگتنا پؤ گا جو تسی اسلام واسطے کر دیں۔ یہ خطبہ جڑا واپس آ کے دیتا تے جدوں زخمی ہو گئے، اے وہ حدیث پاک ہے جڑا میں تھک گیا اور 1000 ریال دیتا ہے شرح، ایک مدینے لبھی جنہیں کچھ رات کھولیا ورنہ گم ہو، سارے لنگھ جاندے کہ خدا جانے عمر نے کنہاں دی گل کی، تسی ڈھونڈو کہ عمر اپنی زندگی دس رہا کہ لوگ تیار ہو چکے اور حکومت کھونا چاہتے، یہ خطبہ جسے آپ نے زخمی کرتا گیا تو آپ نے پھر 6 بندے مقرر کر دیے، پیا 6 بندے جڑے نا چوٹی دے بندے سے حضور تو راضی گئے، فرمایا میں انہوں نے مقرر کر دیتا فل خلافت شورا بین ہؤلاء الستہ الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہم راض، کہ میرے بعد 6 بندے ہیں یہ آپس ایک آدمی خلیفہ چن لین مشورے نہ، اللہ دا رسول جدوں دنیا تے گیا علیہ الصلوۃ والسلام تے خوش سی، یہ 6 انہاں چوں ہی جنہاں دی جنت دیاں بشارتاں دی چوٹی دے بندے سی، انہاں تو علاوہ اسے ہور کوئی نہیں سی بندے ایڈے، قریش تے ہو چوٹی دے سی، مگر نال ہی کیا وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ، مینوں چنگی طرح پتہ ہے کہ میرے اس فیصلے میں لوگوں نے کئیاں نے ہضم نہیں کیتا، وچ ہی ان اقوام ما یتیبون فی ھذا الامر ان قوم یتہمون فی ھذا الامر، فرمایا مینوں چنگی طرح پتہ انہاں بندیاں دا جڑے اس معاملے نوں نہیں صحیح منتے، وہ آندے عمر نے کیوں انعام دیتا، ساڈا کوئی گھٹ حق ہے، وہ کھونا چاہتے، انا ضربتم بیدی ھذا الاسلام، نشانی اینی کہ دسی کہ انہوں میں مار کے انہوں لوگوں نے اسلام سے لیا، وہ شوق نہ نہیں آئے، مار کے اسلام سے واڑے ہوئے، وہ بالکل ناراض ہے، بے 6 بندے کیوں دیتا، ایسی کھونا، وہ کھون لی تیار ہو چکے ہیں، انہوں نے فیصلہ کوئی قبول نہیں، تے نال آپ نے فرمایا فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الظُّلَّةُ، جے انہوں نے کام میرے بعد کر لیا نا کہ نہ انہوں نے منیا تے اپنی حکومتاں لئی پی گئے، تے پھر اللہ دی قسم وہ دین دے دشمن ہے تے کافر ہے تے گمراہ ہے، وہ دین نوں برباد کرنا کولا، یہ پھر علماء باقی تھے کہ اللہ بہتر جانتا کون کرو، یہ علامہ ابی مالکی 7ویں ہجری، انہیں کہا پتہ کیوں نہیں، پتہ تو لگتا جدو عمر بن عاص نے منہ سے کہتا کہ تو انہوں کی مقرر کر دیا،
سانوں کیوں نہیں مقرر کرتا؟ اس وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تانوں جنہوں نے مار مار کے مسیح کلمہ پڑھایا تسی خلافت لبدے پھر دے؟ فاللہ عالم بمن انا عمر بہؤلاء القوم الطائنین الآبین من الخلافہ. یہ سمجھو 261 کھٹ گیا میں کہ ٹونڈو یار ایک بول بول گل کر کے رنگ جاندے کہ پتہ نہیں عمر نے کہاں دی گل کی. اللہ بہتر جاندا. نام کان قوم یابون ان تکون فی اہل البیت. کون سی گروہ جنہاں نوں ہور کسے دا اعتراض نہیں سی جڑا مرضی آوے صرف آندے سی رسول اللہ دے گھر چ نہیں آوندے. اس گل تے تلے سی بھی انہاں چوں ہی نبی تے انہاں چوں خلیفہ ہو جائے اے نہیں آوندے. وہ نکل آیا علی دے زمانے پھر کیا ہوئی گل انہاں دی چلی گئی. یہ تو پھر ساری عمر انہاں نوں لوگ بناؤندے رہن. وہ گروہ سی جڑا انکار کردا سی اہل بیت خلافت نہیں آن دینی. طلحہ بن جائے زبیر بن جائے. اور یہ صحیح بخاری حضرت زبیر دے فضائل سے جدوں نکسیر والا سال آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت نکسیر آپ نوں بہت پھٹی. یہ جا کے پیش ہوئے مروان علیہ نے کیا زبیر نوں بنا جا بطر سے یعنی علی نوں بے دخل کر لی. زبیر دا مشورہ دیتا کہ حضرت زبیر نوں کر دو. اہل بیت نہیں سی آن دینا چاہیے. فان ابن عباس قال قال علی عمر یومن ابو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ابن امی ما یمنع قومکم من. ایک دن حضرت عمر نے آکھیا حضرت ابن عباس نوں کہ تیرا باپ رسول اللہ دا چاچا عباس تے تم ہی حضور دے چاچے دا بیٹا یہ کی گل ہے کہ قوم جڑی تہانوں نہیں خلیفہ بن دینی. قال قلت لا ادری. تو کہن گے ابن عباس مینوں حضرت کی پتہ یہ کی گل ہے اہل بیت دی خلافت والوں ناراض ہی ہے یہ نہ جنا آ جائے. قال اللہ کنی ادری. حضرت عمر نے آکھیا تو نہیں جاندا میں جان. یہ قریش نوں دکھ کی ہے حسد دا شکار ہے سڑے ہے بے نبی تے مننا پی گیا یار ہن خلیفہ بھی انہاں دا من لئی ہے گے دشمن وہی پرانے کر دے کی ہے کرے ہو ان تجتمع فیکم النبوۃ والخلافہ. انہاں نوں یہ گل پسند نہیں کہ نبوت بھی تواڈے چ آ جائے تے خلافت بھی آئے. گروہ دی نشاندہی. قالوا ان فضلونا بالخلافۃ والنبوۃ لم یبقوا لنا شیئا. یہ کہندے انہاں دے دلاں چ بڑیا جے نبوت بھی انہاں کو چلی گئی ہاشمیاں کو خلافت بھی چلی گئی ساڈے کو کی باقی رہ گیا اسی کسی گنتی چ نہ رہ گئے. اور حسد تو کوئی ایڈا پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. حسد تے آدم دے پہلے پوت نے بھرا نہ کر لیا قتل کر یوسف علیہ السلام دے بھراواں کر لیا بھی بشری سی حسد. وَإِنَّ أَفْضَلَ النَّصِيبَيْنِ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ إِلَّا مُجْتَمِعًا فِيكُمْ وَإِنْ نَزَلَتْ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ قُرَيْشٍ وَعَنِ الْمِقْدَادِ. فرمایا بھائی قریشی پاویں کنے سن بن شاید اللہ تعالیٰ تانوں دے دے تے حضرت عثمان دی خلافت دے موقع تے بالکل ننگے ہو گئے. جدوں حضرت عبد الرحمان بن عوف آکھیا میں عثمان نوں بڑھا رہا اس ویلے دونوں پارٹیاں ننگیاں ہو گئی. جڑا پردہ سی نا کھل گیا. عبداللہ بن سعد مرتد مکے والا جڑا حکم سی کعبے نال اینوں قتل کر دے وہ بھی سامنے آ گیا. اور ادھر عقبہ بن معیط وہ جڑی پاؤن والے دا پتر ولید آ گیا. انہیں آکھیا عبد الرحمان جے بناونا ہی نا عثمان نوں تے اسی قریش متفق رہاں گے ورنہ اسی اختلاف کر دیں اسی نہیں مننا اور کسی نوں. کھل کے کہہ. اور حضرت عمر اپنی زندگی کہہ گیا اعلان کر گیا کہ لوگوں مینوں پتہ ہے کہ گناہ اخیر تے رہ جانا حضرت عثمان دا اور حضرت علی دا. عثمان رضی اللہ دے بارے کی دسیا اسے وے تبصرہ کرتا جان دے سی عثمان تے نرمی بندہ نہیں برا نرم اس کو حکومت نہیں کنٹرول ہونی. یہ اس وی واضح آپ نے صاحب بیان فرمایا کہ نرمی. تے دوجے پاسے عمر حضرت علی دا کی دسیا اور پوچھو ادوں کوئی قتل ہویا سی حضرت عثمان کوئی بدلے دا مسئلہ. فرمایا علی بنیا نا فستختلف الناس. میں ہن دس دینا کہ لوگ اختلاف کر دیں اینوں نہیں مننا. انہوں نے من دے کیتے 24 بدر علی قتل کیتے انہوں نے بڑے اینوں خلیفہ من. فرمایا اینوں بناونا نہیں. اور مسلم دے مستدرک حاکم جا رہا سی حضرت علی سروں گنجے دی کہنے لگے رب دی قسم میرے بعد اگر اس گنجے نوں خلیفہ بناونا تو امت اسلام تے چلو گی مگر کی کراں بناونا میں فیصلہ دیواں نہ اختلاف کر دیں. اے گروہ تیار سی کہ اس فیصلے میرے تے ناراض ہے اور چھیننا چاہتے ہیں یہ کوئی نہیں مننا چاہتے. چنانچہ تطاول عمر بن العاص للشورى. عمر بن العاص نے آخیا تو انہاں دی کمیٹیاں بناونا پھرنا سانوں کیوں نہیں وچ وڑدا. دسو عمر کون ہے؟ عمر بن العاص وہ جڑا حبشہ جو مسلمانوں نوں واپس لین گیا کافراں دے قید تے نجاشی کو گیا واپس لے آ کے مروانا چاہتا سی. یہ اسلام تے آ گیا اور انہیں آخیا عمر تو شورا انہاں نوں بناتا سانوں نہیں بنا. فقال العمر اطمئن کما وعد. مگر عمر تے عمر ہی سی نا رضی اللہ عنہ. نے کہا بیٹھا آرام نہ جتھے ہے گا اتنے ٹکیا رہ. شورا چ وڑدا پھردا خلافت. واللہ لا جلت فی احد حمل السلاح علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کمیٹی کسے اس بندے نوں شامل نہیں کیتا جڑا کسے وقت بھی حضور دے مقابلے تلوار لے کے آیا. نبی پاک نال جنگاں لڑے تو انہوں میں خلافت واڑا بیٹھا آرام. ایک گروپ سی
وڈا دستے راہ جنہیں قرآن جھوٹا جڑا سی چک کے دھوکھا کیتا امت نال فیصلہ ثالثی کچھ کیتا مجمع چ آ کے جھوٹ مارتا کہڑے تے چھپیا یہ وہ عمر بن عاص گروہ بن گیا ہے یہ مصر دیتا امیر معاویہ نے آخیا میرے نال رل جائے نے آخیا کل نہ رلاں علی پہلاں دا مسلمان ایڈیاں اونیاں کر تو کی ہیں جھاڑ دیتا انہیں آخیا نہیں یارو میرا بھی مخالف تیرا میں نے آخیا پھر گل کر سودا کر انہیں آخیا سودا ہے کہ مصر جو چھین لواں گے علی کولوں تا حیات تیرا اتنے تو گورنر رہیں گا اور ایک پائی نہیں تیرے کو رہنی اس کا سارا جو مالیہ خراج ہے تو کھاویں گا دین بیچ دیتا حضرت علی دا گورنر قتل کر کے سنبھال لی زندگی پر خراج کھانا رہا اس تو حضرت عمر دا خطبہ کہ میں 6 بناتے رسول نہ راضی کیا مگر کراں کی تواڈے اندر قوم موجود ہے جڑے ناراض ہے اور وہ اس تے غصے ہے گے وہ جنہوں اسی مار مار کے اسلام تے لیندا اتنا وہ اسلام داخل ہوئے تے جے انہاں دا منصوبہ ہو گیا پورا کہ حضرت علی عمر نے کنے دکھ نہ آکھیا کہ اللہ دے دشمن ہیں تے گمراہ بے دین ہے اسلام نوں پھیر دیں گے اور پھیرا تخت نہیں لیا دین بدلیا حج بدلیا زکات بدلی نمازاں بدلیاں جدوں میں انہاں دے لمبے خطبے دے پھر پتہ لگنا کہ حسین نے جدوں دیکھا کی رہ گیا میرا حکومت دا معاملہ حج تمتع دے لوگاں نوں کوڑے لگ دے میرا قرآن نے آکھیا عید دی نماز واسطے اذان کر لی اور عید دا خطبہ پہلاں کر لیا تے نماز چ اللہ اکبر ہی چھڑ دتے سوائے پہلے الگ ایک دین دی مٹی پلیز ہوئے صحابہ کرام نوں لوگ جا کے کہنا زکات ہونے نوں دئیے اپنی خوشبوئیں کپڑیاں تے کرپشن دی حد ہو گئی انہوں معاویہ نوں دئیے جڑے دے زمانے مرے حضرت ابو ہریرہ صاحب نے آکھیا دیو اللہ دے رسول نے آکھیا تسی دے دیو تسی بڑی جے ظالم آپے پوتے دین دا پٹھا بہ گیا تد امام حسین بے صبرا ہو گیا نہ یزید نہ کوئی فوج کٹھی کر کدھر لوگوں نے لکھدا بیاؤ میری مدد کرو جڑا نہ رلیا انہوں بھی آکھیا جاؤ کام کرو کی لینا میرے میں موت دی طرف جا رہا پھر انہوں نے آکھیا کہ میرے مرنا امت دے اندر زلزلہ ہو لوگ جھنجھوڑے جان گے بھی یار رسول اللہ جڑے ہونٹاں تے بوسے دیندے سی دربار چ رکھ کے وہ سر انہوں چھڑیاں ماری صحیح بخاری دے اندر نہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے تش سر رکھیا گیا امام حسین دا کیس عمر جدوں کہ بڑھاپے دی عمر نوں پہنچا سی داڑھی مہندی نہ رنگی سی وہ کوئی جوان سی پہ میں نشہ انہوں چڑھیا سر کٹھے نوں چھڑیاں ماریاں اسے حضرت نے آکھیا حضرت زید بن ارقم روئی روئے کہ اساں ایتھے رسول اللہ نوں بوسے دیندے ویکھیا چھڑیاں مار رہے مگر وہ دیکھا انہیں کہ اتنا ہی چپ رہی نہ گل کدوں حضور جڑا خطرہ دسیا سی کہ انصار دی بھی شامت آنی ہے علی نے بھی پوچھنا اور عمر بھی پٹتا مر گیا کہ گروہ تیار ہو گیا جنہاں دا آندا سی بے مکہ فتح ہو جاندا کوئی حصہ نہیں جو آ گئے یہ کام دن بدن خراب ہوندا جانا اس تو یہ تفصیل تواڈے سامنے جڑی پڑھی سنی اے 12ویں جلد پھر امام بن حجری لکھ دے کہ واقعی جویں حضرت عمر رضی اللہ نے کیا سی اور لوگوں نے دسیا سی علی تو بعد وہ داندا ہی بن گیا پھر کم علی تو بعد علی دے ہوندے اے پڑھ لو 147 والمراد انم یسبون الامر بغیر عہد ولا مشاورہ جڑا کیا نا گورو چھین لینا چاہتا ہے حضرت عمر دا مطلب سی نہ مشورہ ہونا نہ امت نوں پوچھنا امت تماشا ویکھدی رہی اے یزید تو بعد جو چند چڑھیا نا وہ کدی پڑھو تے بعد کیویں پھر مروان جڑا کسے نہ وعدہ کر لیندا یزید دے پتر نہ خالد نہ تو میرا ساتھ دے تینوں میں اپنے بعد خلیفہ بناؤں بعد مکر گیا اپنے پتر عبد الملک نوں مراد عبد الملک جڑا سے انہیں وعدہ کیتا کہ عمر بن سعید تو میرا ساتھ دے چاچے دے تینوں بناؤں گا مڑ کے اپنے ہاتھ نہ چھری نہ تباہ کیتا چواں اپنے پتراں نہیں کر گئی یعنی تماشا بن گیا چھوکرے بہندے جان لوگ تماشا ویکھ بول بھی نہ سکے کی بن رہا اس قیامت کا مقابلہ امام حسین کیتا کہ کچھ نہ بنے مگر تاریخ سے لکھا جائے اسلام ہے اور یہ جو کچھ کر رہا ہے غلط یہ غیر آئینی کاروائی کر دے رہا میں روک سکتا میرا باپ بے بس کرتا ہے انہوں نے حسن بے بس کیا میرے کو کی ہے مگر یہ خاموشی مور لگ دی جاندی کہ ٹھیک ہے حافظ صاحب لکھ دے وقد واقع ذالک بعد علی وفقہ ما حضر عمر رضی اللہ عنہ جیویں حضرت عمر نے ڈرایا سی واقعی علی تو بعد اتنا ہی ہوا کسی نے پھر نہیں مشورہ منگیا تلوار نہ بہ جانا جی طاقت ہوندی دوجے وڈ کی اسلامی حکومت جڑی جی میں اللہ دے رسول فرمایا سی کہ الخلافت بعدی 30 سنہ 30 سال ماڑی چنگی چلنی ہے دعاں دا دور بالکل بچیا دعاں دا فتنیاں چ لنگ جانا ثم تکون ملک نزوزا اے رسول نوں جھوٹا کرو کہ پھر ظالم بادشاہی آ جانی معاویہ رضی اللہ عنہ ملک نزوز جے پیغمبر نے نہیں کیا سانوں پھانسی دیو تے یا توبہ کرو انہاں دی وکالت نہ کرو اللہ انہاں نال جو کرنا کرے تو انہاں نوں معافی دے مگر ساڈا بیڑا غرق کر کے سانوں نہیں دنیا مڑ کے آزادی نصیب ہوئی مسلمان ملکاں جڑا آیا ڈکٹیٹر آیا جابر آیا اور ڈنڈے دے زور نال راج کردا رہیا او مشورہ جڑا حضرت عمر دے اس تو بغیر جڑا بنے اونوں وڈ دیو وڈنا کی اسی آپ بے بس ہوں ختم ہو گئی اس پاروں یہ تمہید ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جنہاں دعاں گروہاں دے بارے چاہیا کہ انصار دی محبت ایمان دی نشانی انہاں نہ بغض منافقت علی نہ انہاں دعاں دا پتہ ہور کسے نوں کچھ نہیں ہونا
دوجیاں نال انہوں رانجی کوئی نہیں، یہاں بدلے لینے دے کو لینے۔ جنگے خندق تسی ویکھ لیا، عمر بن عبد الود پار کرایا، جدوں نے للکاریا کیا مسلمانوں تسی آندے جنت جاندہ جڑا شہید ہو جائے، جنہیں جنت چاہنا چھیٹی پہنچاواں۔ کی ہویا سی پھر؟ صحابہ صاحب جڑے سے سر سٹ کے بہ گئے، مشہوری سی عمر دے مقابلے 1000 بندہ نہیں کھڑو سکتا، اینا وہ ذوق سی۔ اس وقت حضرت علی کھڑا ہوا کہ میں جانا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا علی عمر ہے، آپ نے فرمایا عمر ہے کی ہوا یا رسول اللہ مددگار۔ حضور پاک نے روانہ کر کے پیچھے کیویں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ مینوں تنہا نہ چھڈی، کوئی حامی ہے میرا، یہ بھی مر گیا کی رہ جناب۔ حضرت علی نے جا کے کیا کی کم بختہ بغت بند، کہنے لگا میں تینوں جنت جانا چاہنا، چھٹی پہنچانا چاہنا۔ ہے کون؟ دسیا ابو طالب دا بیٹا، کہنے لگا ابو طالب میرا یار سی یار، میں تیرے نال نہیں لڑنا چاہتا، دوستی سی میری کفر دے زمانے۔ انہاں کیا نہیں تو میرے رسول دا دشمن، میں لڑنا چاہتا، میں پیو دے دوستی نو کی کرنا۔ رنج چاہ کے آندا سنبھل پھر، تلوار ماری، تھوڑا جہا خود کٹیا گیا، مڑ کے آپ نے کہا ہن تو سنبھل، تلوار ماری تو کٹ کے گھوڑا سنے جڑا تھا او مارے آپ، اور اللہ اکبر دے نعرے لگ گئے، اللہ نے فتح دیتی، اسلام دا غلبہ ہو گیا۔ اس علی غریب نو پھر سارا کرنا بھگتنا پی گیا، کچھ آپ بھگتیا، کچھ پچھوں اولاد نے بھگتیا۔ یہ پورا حدیثاں کਢا کے پڑھانیاں بھی حدیثاں ہیگیاں کہ نہیں؟ حضرت عمر پیش کیے کہندا گیا کہ نہیں؟ رسول اللہ دعائی دیندے گیا کہ نہیں کہ انصار تہاڈے ظلم ہونے؟ اس تو کیوں اللہ دے رسول نوں جھوٹا آندے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نظر آ رہا سی، اور جو امام حسین نوں حضور نے کہا سی انشاءاللہ صبر کرو وقت ہو گیا، آئندہ تواڈے سامنے آؤ گا کہ کیویں سینے تے پیر نوں دس گیا سی تو شہید ہونا، کیوں حدیث نہ ٹھٹھا کر دے؟ حسین کوئی پاگل سی دیوانہ؟ خدا دا خوف کرو، ممبراں نوں خراب نہ کرو، اور ایویں یزید دی حمایت نہ کردے پھرو۔ حسین جنت دے جواناں دا سردار ہے۔ اللہ دے رسول نے آکھیا من حبہما، جڑا انہاں دعاں نال محبت کرے قد حبنی، اور میرے نام محبت، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس کم بخت دے دل حسن حسین نہ ویر ہویا میرا دشمن ہے۔ پچھلے پرچے جمعے بھی آیا سی رسالہ، ہن بھی وہ رسالہ آ گیا امام حسن حسین دی شان دا، عبد المنان نے لکھیا، بہت قیمتی ہے، صحیح حدیثاں نے انہاں دعاں دی شان جو کچھ ہے وہ لے لو، پڑھو، انہاں دناں چ ایمان تازہ کرو، بھی یہ کسی عام آدمی دی موت ہے، جنت دے جواناں دے سرداراں دا معاملہ، اینوں اداں سمجھن دی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کوئی کسی کو برا کہنا نہیں، نہ جنت دوزخ دا فیصلہ رب کو، مگر اسلام نہ بڑا دھوکھا ہے۔ بہت حضور تو بعد چلاکی ہوئی کہ وہ جنہاں دا حصہ ہی کوئی نہیں سی مکہ فتح ہونے والے، وہ تختے آ گئے، اور جڑے دین دا بوٹا لاؤن والے سی مغلوب ہو بے بس کرتے گئے۔ اور حضرت علی نو جو کچھ آپ نے کیا سی انشاءاللہ اگلے جمعے تواڈے سامنے ساری حدیثاں آ جانگیاں۔ رائی خامی ہوئی تو جا کے پوچھ لو، نبی دس گیا سی کہ ایشا غلط ہوگی، معاویہ غلط ہوگا، تو حق تے ہوئے گا، تے چڑچڑا کوئی نہیں، کلمہ گوانا لڑا، میں قرآن نو منواؤن نہیں لڑیا، تینوں قرآن دی تصحیح نہ لڑنا پینا، لڑی کدے آپ نے کہے بھی نہیں سنی، سب صحیح حدیثاں موجود ہے۔ کسی ایک پاسے سانوں تاریخاں جان دی ضرورت نہیں، بد قسمت لوگ جڑے اللہ دے رسول دے اہل بیت دے دشمن ہو کے انہاں دے دشمناں نال محبت کر دے۔ اللہ ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا، آخر عمر ہے، اگر اس بارے کچھ تھوڑی بہت لچک ہوندی تو میں اس عمر سے بدنامی نہ لینا، دعائی مچی مولوی صاحب کا بیان کردا، مگر میرے ایمان نے مینوں مجبور کرتا کہ اگر میں چپ رہا تو گنگا شیطان ہے۔ انہوں نے بہت بڑی شہادت تے پردہ پاتا، اور بڑے جڑے پچھوں سازش کرتے آتے تھے انہوں کی حمایت کرتے، اس پاروں تو انہوں نے 90 سال حکومت کی ہے، بعد عباسیاں نے 700 سال کی، اہل بیت دی واری نہیں آئی، انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کرایا، سارے ممبر قبضے ہوندے سی حکومت دے، حدیثاں پھیلاتیاں نہ دیا شانہ کاتب وہی ہے فلانی، تواڈے سامنے پڑھتا کہ حدیث عالمہ نے آکھیا معاویہ رضی اللہ دی شان ایک حدیث بھی صحیح مگر سینکڑے پڑھی جاندے، جھوٹ بول دے، علی دے نال برابری کرے، علی تو جن حضور نے آکھیا تو میرے لیے اس طرح جویں موسیٰ نال ہارون، صرف نبی نہیں اور کوئی، وہ دے نال مقابلے کر دے۔ اللہ ہدایت دے۔ اے بہت ساری چیزاں جڑیاں انہاں دے جواب انشاءاللہ پھر ہی ہونے، ہن نہیں موقع۔ اے خلافت راشدہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے منٹ کمڑی بازار 5 فروری بروز اتوار، جس میں عظیم اسکالر میاں جمیل صاحب اور دوسرے خطاب فرمائیں گے۔ 5 فروری تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 5 مسجد ہو۔ اے کتاباں وغیرہ جڑیاں باہروں تمہیں مل سکتی ہیں۔ اے ایک اعلان ہن سن لو، میرے سامنے بیٹھے اور ایک بہت بڑے عالم دین نے جڑے استاد ہیں ساڈے اتھے، انہوں نے آپ بھی آئے سی، سفارش بھی کی، اور یہ آدمی بھی جڑا ہے یہ میں جاننا، میرا دوست ہی، یہ مسجد کی جگہ لے بیٹھے کہ 10,000 روپیہ انہوں نے ذمہ بقایا
کہ حال ہے بھی ہنے مسجد میں بیچارے جاندے تو جنہاں کو لئی نہ ہو گل پھڑ لیندی تسی مولوی یار جی تڑا کردا اس تو اج دے جمعے خدا واسطے محرم دا مہینہ یہ بھی حدیث پاک سن لو کہ رسول کریم علیہ السلام نے جدوں پوچھا صحیح مسلم ترمذی چ کہ اللہ دے رسول فرضاں تو علاوہ کیڑی نماز سب تو افضل ہے؟ فرمایا تہجد۔ فرمایا روزے کس مہینے دے افضل ہے؟ رمضان شریف تو بعد۔ فرمایا شہر اللہ الذی تدعون المحرم، جس مہینے نو اللہ دا مہینہ کیا جاتا، حالانکہ 12 مہینے اللہ دے، فرمایا اللہ دا خاص مہینہ، اور یہ اندر جنہوں تھی محرم یہ روزے نفلی بہت جنہ جو 9-10 سے بالکل ہی رکھنے چاہیے، انج بھوڑ بھی زیادہ نفلی جنہیں کو رکھ سکے۔ اللہ دے رسول اللہ فرمان ہے کہ فرض روزے رمضان تو بعد زیادہ افضل روزے رمضان دے۔ اے نیک عمل آپ نے دسیا یہ کرو، اور اس گل نوں تسی اپنے دلاں 'چ بٹھاؤ کہ انہاں دناں 'چ نیکی کرنا اللہ دا مہینہ، تو اے 10,000 روپیہ ایک بندہ بھی پورا کر دے کہ وہ بھی قسمت 'ਚ نیکی ہے، مگر زیادہ بھی کر دے تو اچھا اللہ اجر دے۔ زیادہ سے زیادہ تعاون کرو، یہ مدد ہونی چاہیے، یہ بالکل خالی نہ جان۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ 10,000 روپیہ میرے پرا پھر کے سارے نا صفحہ اکٹھا کر دیو کہ راضی ہو جائے مولا بھی۔ اور میرے دوست جڑے استاد نال آئے تھے وہ بھی آندے مولانا تواڈے بھروسے میں نال آیا، میں کوئی نہیں، میرا بھروسہ کدا اللہ دا، اس تو جے تے قسمت 'ਚ ہویا تے 10,000 بن جاؤ گا، جے بد نصیبی ہوئی تو لوگ پیسے کٹ لین گے تے رہ جان گے اس نیکی تو۔ یہ ہن میرا تہاڈا اپنا معاملہ کہ نیکی کھٹنی ہے کہ نہیں کھٹنی، اللہ توفیق دے کر دیو پورا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ میں پیسے کٹھے کر رہا تے نالے سن لو، کئی دوستاں دی طرفوں آئیاں سی چٹاں، کچھ عقیقے دے بارے کوئی آندے سی لاہوروں دوست آئے، اے سن بھائی کہ کئی ساتھیاں دا آیا سی بیا ساڈے نا مسائل دا جواب دیو، وقت ہو جاندہ زیادہ، اور ایک قریب اپنے مسجد ہے انہاں پائیاں میں آکھیا بس 1:30 بجے تک اڈیکدے رہنے ہیں، پھر تسی اپنی گل کرو پھر خطبہ شروع کرو، اس تو انہاں دا بھی لحاظ کرنا، تنگ نہیں کینوں کرنا۔ تے باقی جڑا نا اے کم وہ ہن ساتھی جڑے سی سوالاں والے لاہور والے پریشان نہ ہون، انشاءاللہ نماز تو بعد میں حجرے 'چ بیٹھنا، اتھے سوال جواب ہوندے، وہ جننے بھی مسائل ہے وہ ریکارڈ بھی ہو جان گے انشاءاللہ، تے نال انہاں دا تسلی بخش جواب بھی ہو جو۔ ایتھے وقت جڑا نازک ہے تے اس تو ذرا جلدی کریں۔ اے مولانا کتاب لے کے آئے مدنی صاحب انسانیت موت کے دروازے پر، یہ دے اندر بھی حضرت امام حسین رضی کی شہادت کا بھی بیان ہے، یہ مدنی صاحب کو لے لو، اللہ توفیق دے۔ چلو چلو وَهُوَ الْأَشْتَرُ النَّخِي فِي جَمَاعَةِ عثمان، اج جدی مرضی مارک اشتر دا بڑا